صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ تجھے نہیں پتا کہ تیرے سر میں کتنے بال ہیں، اور اللہ کے نبی کے علم غیب کا وہ عالم اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے محبوب تم جو نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا، ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا۔ اللہ تو کہے ہر چیز کا علم عطا کر دیا، اور قرآن میں دوسری جگہ ارشاد اللہ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے اور یہ محبوب غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے۔ تو کنجوسی کون کرے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا تبھی تو کنجوس کہلائے گا۔ اللہ فرما رہا یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کی خبریں عطا کی ہیں، اس لیے تو بخیل نہیں ہے، بلکہ نبی نے غیب کی خبریں دی۔ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے اللہ کے نبی نے سب بتایا، اللہ کے نبی نے ساری باتیں بتائی ہیں۔ اس اعتبار سے میرے دوستو اگر یہ دیکھا جائے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اتنا با اختیار بنا کے بھیجا کہ وہ چلتے زمین پر تھے اور حکومت آسمانوں پہ کرتے تھے۔ زمین پہ کھڑے رہ کر ایک دن نماز پڑھا رہے تھے ایک میدان میں مسجد غمامہ کے پاس، نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے عالم میں ہاتھ آگے کو بڑھایا۔ نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آج نماز میں وہ کام کر رہے تھے جو اس کے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا حضور آپ نماز کے عالم میں بار بار اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاتے تھے جیسے کوئی چیز پکڑ رہے ہو۔ نبی کریم نے مسکرا کے کہا ہاں، میں کہتا ہوں کہ نماز کا ادب اور اصول یہ ہے نمازی کہاں دیکھے؟ سجدے کے مقام پر، اور اگر نماز کی حالت میں ٹکر ٹکر ادھر ادھر دیکھے یا اوپر دیکھے تو حدیث پاک میں آیا کہ جو نماز کی حالت میں اوپر آسمان کو بار بار دیکھے وہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں وہ اندھا نہ کر دیا جائے۔ حکم ہے کہ نماز میں سجدے کے مقام کی طرف دیکھو، رکوع ہو تو اپنے قدموں کی پشت کی طرف دیکھو، سجدے میں ہو تو اپنی ناک کی ہڈی کو دیکھو، اگر قاعدے میں بیٹھے ہو تو گود میں دیکھو، اگر سلام پھیرنا ہو تو اپنے کندھوں کو دیکھو، یہ نہیں کہ ایسے جھک کے ایسے سب کو دیکھو، ادھر جھک کے دیکھے نہیں، اپنے کاندھوں کی طرف دیکھو۔ اتنے سمٹا کے نماز پڑھو۔ اور آج ایک صحابی کہہ رہے یا رسول اللہ آج میں نے آپ کو نماز کے عالم میں کچھ کام کرتے دیکھا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو کیوں دیکھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے مجھ کو کیوں دیکھا، بلکہ فرمایا کیا دیکھا؟ کہ حضور آپ کو ایسے ہاتھ اٹھا کے کچھ پکڑتے دیکھا؟ تو نبی نے فرمایا ہاں میں جس وقت نماز کے لیے کھڑا ہوا اللہ نے سارے حجابات اور پردے اٹھا دیے اور میرے سامنے جنت نظر آنے لگی، اور جنت کی انگور کی بیلیں وہاں سے لٹک رہی تھی، میں ہاتھ بڑھا کے انگور کے خوشوں کو چھو رہا تھا، ہاتھ بڑھا کے جنت کے میووں کو چھو رہا تھا، اور اگر میں چاہتا تو اس پھلوں کو وہاں سے توڑ لیتا، اور اگر توڑ لیتا قیامت تک تم سب کھاتے رہتے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ بتاؤ یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ قیامت تک کیا ہونے والا آقا نے سب بتایا، یہاں تک کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا سب نبی نے بتایا، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا نبی نے سب بتایا، ایک ایک تفصیل بتائی، پھر میدان محشر بپا ہوگا سب نبی نے بتایا، سور پھونکا جائے گا غیب ہے نبی نے بتایا،
یہ فرشتوں کا وجود ہے غیب ہے نبی نے بتایا، جنات کا وجود غیب ہے نبی نے بتایا، یہ ہوا نظر نہیں آتی غیب ہے نبی نے بتایا، قیامت میں کیا کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا کیا ہوگا، آقا نے ساری تفصیلات بتائی۔ اگر اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا تو بتایا کیسے؟ تو ہمارے پاس دلیل یہ ہے، جب ابابیل کو اللہ بھیجے عذاب کی شکل میں بھیجے تو اتنا بڑا علامہ اور عالم بنا کے بھیجے کہ بے پڑھا پڑھا لکھا ہو جائے اور چہرے سے سب کو جان لے کہ کس کا کیا نام ہے، تو کیا جسے اللہ نے شفیع المذنبین بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کیا وہ اپنے امتیوں کو نہیں پہچانتے ہوں گے؟ یقیناً آج سبز گنبد میں آرام فرماتے ہوئے آقا وہاں سے بھی ملاحظہ فرما رہے کہ میرے امتی اس مسجد میں بیٹھ کر میرے میلاد کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہم اہل سنت کا عقیدہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے ذریعے ملا۔ میرے دوستو، انہی نبی کی امتی ہم ہیں جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہی ہیں جن کے صدقے میں ہم کو زندگی ملی۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا، آسمان و زمین کو نہ پیدا کرتا، کائنات کو نہ پیدا کرتا، ہمارا وجود نبی کریم کا صدقہ، یہ زمین و آسمان اس کی ساری نعمتیں نبی کریم کا صدقہ، اور کمال یہ ہے کہ ہمیں ایمان ملا نبی کے صدقے، قرآن ملا نبی کے صدقے، نماز ملی نبی کے صدقے، حج و زکوٰۃ کی عبادت ملی نبی کے صدقے۔ حج تو یہ ہے کہ رب رحمان ملا نبی کے صدقے، سب کچھ نبی کے صدقے ملا، اور ہم نبی ہی کو بھول جائیں تو اس سے بڑھ کے نادانی کیا ہوگی؟ اور اس کے آگے آقا فرماتے ہیں میں جس وقت فرشتے آئیں گے اور مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ کریں گے، اس وقت قبروں میں 3 سوال کیا جائے گا، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جس وقت یہ سوال ہوگا، اہل محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، قبر میں سرکار تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ تو قبر میں بھی جہاں باپ ساتھ نہ دے، ماں ساتھ نہ دے، بیوی کا ساتھ شوہر نہ دے، شوہر کا ساتھ بیوی نہ دے، بیٹا ساتھ نہ دے، بھائی ساتھ نہ دے، دوست یار ساتھ نہ دے، وہاں بھی کوئی مونس و غمخوار آئے گا تو رسول پاک صاحب لولاک تشریف لائیں گے۔ اور اسی پہ بس نہیں، جب قیامت قائم ہوگی اور ایسے وقت میں خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر کہ تمہارا بندہ عتاب میں ہے۔ میدان محشر میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، سورج ابھی پیٹھ ادھر کیے ہے منہ اوپر ہے، میدان محشر میں سورج پلٹ جائے گا، اس کا منہ زمین کی طرف ہوگا، پیٹھ اوپر کی طرف، اور سوا نیزے پہ جب سورج چمکے گا تو وہاں کوئی ایسی ویسی تو ملے گی نہیں، سب کی ایسی ویسی ہو جائے گی، وہاں حال ہوگا۔ اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔